الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 223 ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس وجہ سے تم جلدی آگے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے اور آپ نے دریا کو عبور کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا، جبکہ فرعون کو اور اس کے تمام لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی تو اب ان کے لیے لائحہ عمل دینا تھا، زندگی گزارنے کے ایک طریقہ ان کو عطا کرنا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر اس کی دائیں جانب تشریف لائیں، یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 افراد کو بھی لے کر تشریف لے گئے، اور باقی جو تھے وہ سینا میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو دوسرے لوگ پیچھے آ رہے تھے، آپ آگے جلدی جلدی چل پڑے، یعنی آپ نے انتظار نہیں کیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ میں چلوں اور لوگ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، وہ اپنی رفتار چل رہے تھے تو آپ جلدی جلدی آگے بڑھے۔ اللہ نے اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آگے آیا ہے، پہلے آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ سوال جو ہوتا ہے وہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، کس وجہ سے تم جلدی آگے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔ وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، عرض کی وہ یہ ہے میرے پیچھے، اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں میرے رب کہ تو راضی ہو جائے۔ میں تو تیری ملاقات کے شوق میں جلدی جلدی تیرے پاس آیا، تیرا دیدار ہو جائے، تجھ سے ملاقات ہو جائے، تجھ سے شرف ہم کلامی حاصل ہو جائے، تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے، تیری خوشنودی مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تاخیر ہو جائے اور تو ناراض ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں جلدی جلدی آگے آ گیا۔ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، میں اس لیے تیری بارگاہ میں جلدی آ گیا۔ یہ دیکھیں شوق کی ملاقات یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جی سارے آئیں، تو اللہ سے ملنا ہے نا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اب اس میں تاخیر کس چیز کی، جلدی اللہ کے پاس پہنچوں تاکہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت میں بھی دن میں 5 مرتبہ اعلان کرواتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے سارے کام چھوڑو اور اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں چل پڑو، اس سے ملنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ تو بندے کو حکم یہ ہے کہ وہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ، یہ جو 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے تو یہ ویسے ہی تو نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ہے نا۔
اور اس کو دن کا پورا احاطہ کیا ان نمازوں نے، صبح سے لے کر رات تک، یعنی کم از کم ان اوقات کے اندر تو بندے کو لازماً اللہ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے، اس سے شرف ہم کلامی حاصل کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عمل اللہ نے بتایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے مولا جلدی آ گیا، رب لترضیٰ، مولا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی قوم کی اصلاح کا فریضہ جو ہے اس کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بے عقلی والی باتیں کرتے ہیں، نہ یہ کوئی جلد بازی ہے کہ جی قوم کی اصلاح نہیں کی اور آپ وہاں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قوم میں پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کو نائب بنایا، خلیفہ بنا کر تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ تو آپ تو مطمئن تھے اپنی قوم کی طرف سے کہ قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا، جب بات ہوئی نا تو آپ نے عرض کی کہ میں اس لیے آیا کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آزمائش میں مبتلا کر دیے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد، اور گمراہ کر دیا انہیں سامری نے۔ آپ کے آنے کے بعد قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے ظلموں سے، تکلیفوں سے نجات دی، پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔ اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ سارے بندے اس کی بندگی کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ پتہ چلے کھوٹا کیا ہے اور اصل اور صحیح کیا چیز ہے، ان میں کون توحید پر صحیح قائم ہے اور کون گمراہ اور بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو کیسے مبتلا کر دیا آزمائش میں؟ کہ ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ سامری کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی یہ بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھنے والا تھا۔ بعض تو یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، منافق قسم کا آدمی تھا، تو اس نے گمراہ کر دیا، اس نے قوم کو پیچھے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہ سنتے ہی یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم کا تو یہ حال ہو گیا، ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، گمراہ بھی جو اللہ ہی ٹھہراتا ہے، وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، تو نسبت کی ہے سامری کی طرف سے، چونکہ وہ سبب بنا ہے گمراہی کا، سبب بنا ہے گمراہی کا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کام کو غیر خدا کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تو وہ شرک نہیں ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ نے پرورش کی، پرورش کرنے والا تو اللہ ہے، ماں باپ کون پرورش کرنے والے ہوئے؟ لیکن ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ماں باپ نے پرورش کی؟ تو ماں باپ پرورش کرنے کا سبب بنے تو یہ جائز ہے، کہہ سکتے ہیں ایسا، اس میں شرک کون سا آ گیا؟ یہ اسی طرح کہہ دیا کہ جی اللہ کے نیک فلاں بندے نے جو ہے اس تکلیف کو دور کر دیا، تکلیف دور کرنے والا تو اللہ ہے، ظاہری سبب وہ بنا ہے۔ فلاں اللہ کے نیک بندے نے جو ہے فلاں تکلیف کو دور کر دیا، بلا کو ٹال دیا، یہ سب بلائیں تکلیفیں دور کرنے والا ٹالنے والا تو اصل اللہ ہے، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، اس لیے ان کی طرف منسوب کر دینا شرک اور گناہ نہیں ہے۔ اگر شرک اور گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں گمراہی کا سبب جو بنا سامری، تو اس کی طرف کیوں اللہ تعالیٰ منسوب کرتا کہ سامری نے گمراہ کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، یہ سنتے ہی لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ خاطر ہو کر،
آپ تو بڑے غم ہوا کہ بھائی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، اتنی اللہ کی نعمتیں حاصل ہونے کے بعد میری قوم جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گئی۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمایا اے میری قوم، یعنی قوم کے پاس آپ واپس لوٹے، فوراً جلدی جلدی وہاں سے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بہت عمدہ وعدہ؟ اللہ کا تو وعدہ تھا کہ تمہیں کتاب دی جائے گی، تمہیں تو کتاب لے نہیں گیا تھا۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے اس وعدے پر اور تم اس کے ایفا سے مایوس ہو گئے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہاری رب کی طرف سے، اس لیے تم نے توڑ ڈالا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، اللہ سے وعدہ تھا کہ 30 دن جو ہے وہ روزے رکھنے کو طور کے پاس، اس سے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو 30 کو میں سے جو ہے 10 دن مزید اضافہ کر دیے گئے تھے، 40 دن کے روزے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات تھی۔ تو یہ 40 دن کوئی اتنی طویل مدت تو نہیں تھی کہ تم اتنا جلدی گمراہ ہو گئے اور اس طرح تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ تو تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، میں تو وعدہ تم سے لے کر گیا تھا اور تمہیں بتایا تھا کہ صرف رب کی بندگی کرنی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، کہنے لگے نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا وعدہ اپنے اختیار سے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے، سو ہم نے سامری کے کہنے پر انہیں پھینک دیا، اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، وہ ہمارے اوپر بوجھ تھے زیورات کے۔ یہ کون سے زیورات تھے؟ انہوں نے کہا کہ اوزارم من زینت القوم، یعنی قوم فرعون کے زیورات جو ہمارے پاس تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے عاریتاً جو ہے زیور لے لیے تھے، یا بعض مفسرین کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو غرق کر دیا تو ان کے مرد بھی زیورات پہنا کرتے تھے، تو ان کی لاشوں کو اللہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور ان پر زیورات تھے، یہ سارے زیورات جو ہے بنی اسرائیل کے حصے میں آئے، انہوں نے یہ سارے زیورات اٹھا لیے۔ اب وہ بڑا بوجھ تھا، بوجھ کس طریقے سے تھا کہ مال غنیمت کا استعمال کرنا پہلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ اب یہ زیورات ہیں تو سامری کہنے لگا کہ بھائی یہ سارے زیورات جو ہیں یہ تم اتارو، یہ پھینک دو، یا بعض مفسرین کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ زیورات ہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کا استعمال کرنا، لہٰذا اس بوجھ کو اتارو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ زیورات سارے الگ کیے اور ان کو پھینک دیا۔ تو سامری جو تھا وہ بڑا جو ہے ماہر سونار بھی تھا، یعنی سونار بھی تھا، اس کو جادوگر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر بھی تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جب قوم نے سارے زیورات سونے کے تھے وہ پھینک دیے، تو سارے اس نے جمع کر لیے اور اپنے پاس بھی اس کے جو زیور تھا وہ بھی سارا اس میں ملایا اور ملا کر اس کو پگھلا کر اس سے بچڑے کی جو ہے شکل بنائی، اور پھر اگلی بات آگے جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کیا اس نے طریقہ اختیار کیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، پھر سامری نے بنا نکالا ان کے لیے بچڑے کا ڈھانچہ، یعنی اس سونے سے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر بچڑے کا ڈھانچہ تیار کر لیا جو گائے کی طرح ڈکارتا تھا۔ پھر سامری اور اس کے چیلوں نے کہا اے فرزندان یعقوب، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، پس موسیٰ بھول گئے۔ اب جب کیا ہوا کہ وہ جو بچڑا بنایا، اس کی شکل بنائی، تو اس کے اندر جو ہے اس نے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے اس میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو سواری تھی
اس سواری کی جو سم کے نیچے مٹی تھی وہ اٹھا کر اس نے اس کے اندر ڈال دی، اس بچڑے کے منہ کے اندر ڈال دی، جس سے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اس کے اندر آواز پیدا ہوگی۔ جس طرح بچڑا آواز نکالتا ہے اس طرح اس کے اندر بچڑے کی آواز پیدا ہوگی، اور ساری قوم کو اس نے دعوت دی۔ کیا کہا؟ کہنے لگا کہ بھائی یہ ہے خدا، یہ ہے خدا، کیونکہ مصر میں رہتے تھے اور مصریوں کے ہاں بچڑے کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کے اندر رج بس چکی تھی وہ بات، تو لہٰذا سارے جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں 6 لاکھ یہودی تھے، بنی اسرائیل، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، جن میں سے صرف 12,000 ایسے تھے جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو مانا، باقی سارے کے سارے وہ سامری کے پیچھے اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، کہنے لگے ہمارا خدا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہ ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے نعوذ باللہ، اس نے کیا کہا سامری نے کہ موسیٰ بھول گئے، خدا تو یہ ہے، یہ ہمارے پاس خود آ گیا خدا۔ تو ساری قوم کو اس نے گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے افلا يرون الا يرجع الیہم قولا، کیا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا۔ یعنی ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا عقل پر پردے پڑ گئے؟ یہ بچڑا ہے جو ان کی بات کو سن نہیں سکتا، اور اگر سن بھی لے تو ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی یہ اس کی طرف جھک پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نفع پہنچا سکتا ہو یا ضرر پہنچا سکتا ہو یا بات سن سکتا ہو، بات کا جواب دے سکتا ہو، اس کو خدا بنا لیا جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کسی کو نفع نقصان دے سکے، بات کا جواب دے سکے، انہوں نے تو اس کو اپنا معبود بنا لی ہے، اور جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہو اور جو بات کا جواب بھی دے سکتا ہو اس کو بھی جب کہ معبود بنانا جائز نہیں ہے۔ معبود تو صرف اللہ ہے جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کی ہے۔ تو یہاں جو بتایا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا۔ مقصد کیا ہے کہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، ورنہ نفع اور نقصان دنیا میں ہر ایک دوسرے کو پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ ہم میں سے ہر فرد کسی کو نفع دے سکتا ہے، کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ باقی رہا نفع دینا، نقصان پہنچانا، یہ اس کی مخلوق میں بھی ہے، مخلوق بھی فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے، کسی سے فائدہ پہنچتا ہے اور کسی سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو مالک کے نفع سمجھنا یا مالک کے ضرر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ نفع کا مالک ہے، یہ نقصان کا مالک ہے، یہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی نفع اور نقصان کا مالک جو وہ صرف اللہ ہے، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کی واپسی سے پہلے، اے میری قوم تم تو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اس سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بتایا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی قوم کو مخاطب کیا اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، وہ بڑا مہربان، ابھی بھی پلٹ آؤ تو وہ تم سے خوش ہو جائے گا، تمہیں معاف کر دے گا، بس تم میری اتباع کرو، میرے حکم کو مانو۔ یہ ہے قرآن بتا رہا ہمیں یہ بات۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھیں، تورات کو اٹھا کر دیکھیں، تو وہاں الٹی کہانی ملتی ہے۔ نعوذ باللہ وہاں انہوں نے یہ سارا ملبہ حضرت ہارون علیہ السلام پر ڈال دی ہے کہ بچڑے کی پوجا میں لگانے والے کون ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔
قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کے جتنے نبی آئے وہ معصوم عن الخطا تھے، کسی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بچڑے کی پوجا کی طرف بلانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو رحمان کی طرف بلانے والے تھے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ رحمان کی طرف آؤ، ان ربکم الرحمن۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے، رحمان تمہارا رب ہے، اس کی طرف آؤ۔ تو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان نبیوں کو مانتے ہیں، وہ خود ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اسلام ان کی پاکی کو بیان کرتا ہے، ان کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، وہ اللہ کی محبوب ہستیاں تھیں، ان سے کبھی کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ قوم نے کہا، ہارون علیہ السلام نے دعوت دی نا کہ بھائی رحمان کی اتباع کرو، اس کے حکم کو مانو، وہ تمہارا رب ہے۔ قوم کیا کہنے لگی؟ قوم نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی عبادت کریں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ اب یہاں پر جو ہے بیچ میں کیا واقعہ ہوا اس کو مختصر کرتے ہوئے اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے، غصے میں آئے تھے، اور قوم سے بھی مخاطب ہوئے اور اس کو بھی کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ کیوں دیا۔ اب ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر غصے سے کہا، اے ہارون، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو انہیں چھوڑ کر اللہ تتبعن، میرے پیچھے نہ چلا آیا، میرے پیچھے کیوں نہیں آئے تم؟ یعنی غصے میں، یہ غصہ کس چیز کا تھا؟ یہ کوئی ذاتی غصہ نہیں تھا، یہ کوئی توہین والا غصہ نہیں تھا، یہ کوئی تذلیل والا غصہ نہیں تھا، غلبہ حق کے لیے، شوق اسلام کی سربلندی کے لیے یہ غصہ تھا کہ یہ قوم کس طرح گمراہ ہو گئی، تو جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے، میرے پیچھے آ جاتے، ان کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی نا، تم میرے پیچھے آ جاتے۔ افعصیت امری، کیا تو نے بھی میری حکم عدولی کی ہے؟ تم نے بھی میرے حکم کو نہیں مانا۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، لیکن نبوت میں اللہ نے جو مقام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ہارون علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مولا میرے بھائی کو بھی جو ہے میرا معاون بنا دے، تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس لیے غصے سے آپ نے یہ فرمایا۔ اور قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اب غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لی، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، نہ پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ میری داڑھی پکڑ رہے ہیں اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید آپ میرے ساتھ جو ہے کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں جسے توہین کہا جائے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے آپ رازدارانہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو مقصد کیا تھا؟ غلبہ حق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، کوئی توہین مقصود نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو اس پر خوش ہو جائیں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں قوم کو چھوڑ کر کیوں نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ جب میں قوم کو چھوڑ کر آتا
تو جو لوگ میری بات ماننے والے تھے وہ میرے ساتھ آ جاتے اور فرقہ بندی ہو جاتی، قوم میں فرقہ بندی ہو جاتی، فرقے پیدا ہو جاتے، اختلاف پیدا ہو جاتا، اور پھر آپ یہ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ میں نے فرقہ بندی سے بچنے کے لیے، فرقہ بندی سے بچنے کے لیے میں نہیں گیا، میں یہیں رہا، تاکہ کوئی ایسا تاثر پیدا نہ ہو کہ قوم کے اندر ٹکڑے ہو گئے ہیں، قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عمل ہے، طرز عمل۔ اور ایک ہمارا طرز عمل ہے، ساری قوم جو ہے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اور جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، ان گروہوں کے اندر بھی مختلف گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ اسلام تو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ساری قوم، ساری امت جو ہے وہ متحد اور متفق ہو جائے، کیونکہ جو کام متفق اور متحد ہو کر کیا جا سکتا ہے وہ فرقوں میں بٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان کو ایک تاکید کی تھی۔ کیا تاکید کی؟ کہا کہ ایک جھاڑو لے کر آؤ۔ جھاڑو لے کر آئے، اور جھاڑو پورا ایک ساتھ تھا، تو کہا اس کو توڑو، تو نہیں توڑ سکے، سب نے زور لگایا، نہیں توڑ سکے۔ پھر کہا کہ اس کے تنکے الگ الگ کر دو اور ایک ایک تنکا اٹھاؤ، اس کو توڑ دو، تو توڑ دیا آرام سے سب نے۔ کہا کہ یہی مثال ہے تمہاری، جب تک تم اس جھاڑو کی طرح متحد رہو گے، یہ تنکے اکٹھے نا، جب تک متحد رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جب تم متحد نہیں رہو گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے، آپس سے ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے، تو جو چاہے گا تمہیں توڑ کر پھینک دے گا، جو چاہے گا تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا متحد اور متفق رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی فرمایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یہ تمہارے مقتدا ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، بس تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ پھر آپ کہیں گے کہ تم نے قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، اس لیے میں جو ہے سختی نہیں کر سکا قوم پر۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی معاف فرما دے۔ اب یہاں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے اس گمراہ شخص سے کہ جس نے قوم کے اندر پھوٹ ڈالی تھی، جس نے قوم کو بچڑے کے پوجا پر لگا دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، اے سامری، اس فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ کیوں تو نے یہ فتنہ انگیزی کی ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا، سامری نے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی، پس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو سواری تھی، اس کی سم جو جہاں پر لگتی تھی وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، تو میں نے وہ مٹی جو اٹھا لی، پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچے میں، اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اور وہ کیا تھی کہ جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سواری کا نشان لگتا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی، اس مٹی کو میں نے اس ڈھانچے کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ یعنی گوشت پوست کا بچڑا بن گیا، اس مٹی کے ڈالنے سے باقاعدہ بچڑا بن گیا، اور پھر جو اس کے اندر آواز، ظاہر بات ہے وہ آواز بھی نکالنے لگا۔ بعض کہتے ہیں بہرحال وہ ڈھانچہ تھا اور اس میں صرف آواز پیدا ہوگی، بچڑے کی آواز پیدا ہوگی۔ یہاں مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس نے یہ کہا، سامری نے، اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کی تعلیمات پر بڑا غور کیا، کچھ باتیں آپ کی مجھے پسند تھیں اور کچھ باتیں مجھے پسند نہیں تھیں،
اور آخر کار نتیجتاً یہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے نظریات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں، لہٰذا میں نے آپ کے نظریات کو چھوڑا اور جو چیز میں سمجھتا تھا صحیح ہے میں نے اس پر عمل کر دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات میرے لیے، تو لہٰذا میں نے قوم کو الگ کر دیا آپ سے کہ بھائی وہ ان کی تعلیمات جو وہ صحیح نہیں ہیں، ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف، آپ نے غصے سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا جا چلا جا، بس تیرے لیے زندگی میں تو یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہو بہو پورے ہوئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو چلا جا، دفع ہو جائے یہاں سے، اور تو زندگی بھر یہ کہتا رہے گا کہ لا مساسا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ خود بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا اور وہ شخص بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ کسی شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، دور سے کہتا تھا میرے قریب مت آؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام قوم کو یہ حکم دے دیا کہ اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے کوئی تعلق اپنا قائم نہ رکھیں، تو کہتے ہیں وہ جنگلوں میں چلا گیا اور اسی طرح وہ لا مساسا کہتا رہا زندگی بھر۔ یہ دنیا میں سزا تھی اس کے، جب بھی کوئی قریب جاتا تو چیختا چلاتا اور کہتا میرے قریب نہ آنا، اور آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور ایک وعدہ عذاب بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یعنی آخرت کا عذاب تو وہ اپنی جگہ پر کر رہے گا، یعنی واضح ہو گیا نا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برعکس کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان سے بیزاری کا اعلان کر دیا، تو فرمایا کہ اب اس کی سزا تو آخرت میں تمہیں مل کر رہے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ آپ فرمایا کہ یہ جو بچڑا جس کو تو نے اپنا معبود بنایا، دیکھو اس کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم بکھیر کر بہا دیں گے سمندر میں اس کی راہ، یعنی اس کی ذلت اور رسوائی کو واضح کر دیں گے کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا کریں گے، اسے جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو سمندر کے اندر بکھیر دیں گے تاکہ اس کی رسوائی تم پر واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کہیں پر ایسے معاملات ہیں، بت بنائے ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ہمارے یہاں تو بتوں کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بت خانے بنائے جا رہے ہیں، بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ بھائی ہندوؤں کا مندر بن جائے تو وہ کیا ہے، اس کا مطلب بت خانہ، بت خانے بنائے جا رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں، حکومت باقاعدہ کہتی ہے ہاں جی آپ بت خانے بنائیں۔ مساجد کو گرایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا اس کو مطلب مخالف نظروں سے دیکھتی ہے، اس ملک کے اندر یہ عالم ہو گیا ہے کہ مساجد کو تو گرا دو، مساجد کا بنانا مشکل کر دو، نیک کام کرنے کو کے اندر ایسی رکاوٹیں ڈال دو کہ کوئی نیک کام کر ہی نہ سکے، بے حیائی کے کاموں کو اتنا آسان کر دو کہ کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، بے حیائی ہوتی رہے، بے شرمی ہوتی رہی، اللہ سے آزادی، اللہ کے نبی سے آزادی کے نعرے لگتے رہیں تو حکومت کو کوئی یوں ہی نہیں رینگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ لیکن اللہ کیا پوچھا جائے گا کہ کیا تم بہرے تھے جب پارلیمنٹ کے سامنے نعرے لگ رہے تھے کہ اللہ سے آزادی، رسول سے آزادی، اولیاء سے اور سب سے آزادی، یہ آزادی چاہیے تو اس ملک میں کیوں رہ رہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ وہاں پر جہاں تمہیں آزادی میسر ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ جب کسی ملک کے اندر کوئی یہ نعرہ لگا دے کہ مجھے اللہ سے آزادی چاہیے، مجھے نبی سے آزادی چاہیے، کفر نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کو اسلام؟ ہمارے ملک کے اندر یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہو رہا ہے، اسلام آباد کے اندر یہ سب کچھ ہوا لیکن کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جب اس پر آواز اٹھائی گئی تو اسپیکر نے آواز نہیں اٹھانے دی، اسپیکر ہی بند کر دیا تاکہ قوم تک یہ آواز ہی نہ پہنچے کہ ہوا کیا ہے اور نمائندے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس آواز کو لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، سننے ہی نہیں دیا۔
تو ایسی حکومت پر تم میں کہتا ہوں ہزاروں مرتبہ لعنت، کہ جہاں اسلام کا نام سر بلند کرنے پر مائک بند ہو جائیں اور بے حیائی پر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم اس کو جلائیں گے، بکھیر دیں گے اور سمندر کے جو ہے حوالے کر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ اب اس کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارا معبود، یہ بچنا نہیں، تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، گھیر رکھا اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ معبود اللہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔